اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ تو پچھلے لیسن میں ہم نے قرآن مجید کا ایک مشکل لفظ پڑھنا سیکھا تھا۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی یا وہ لفظ نہیں سیکھا تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ جا کر وہ لفظ یا وہ حرف سیکھ سکتے ہیں، اسے سن سکتے ہیں۔ تو آج بھی ہم بالکل اسی طرح آج بھی ہم ایک اور لفظ کو سیکھنے والے ہیں قرآن مجید میں۔ وہ مشکل حرف جو آپ کو پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے، اس کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں۔ تو اب میرا نام ہے قاری محمد عارف، اور اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف اور سیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں دوسرا حرف مشکل کون سا ہے، اور اس کو سیکھنے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو میرے پاس ہے ایک آیت کی، آپ کو سکرین پر آیت نظر آ رہی ہے جو ہے قُلْ أَذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر غور کرتے ہیں ہم۔ قُلْ أَذَكَرَيْنِ، اب یہ حمزہ جو ہے نا، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے اور اوپر مد متصل یعنی کہ بڑی مد بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کھڑا زبر بھی ہے حمزہ کے اوپر اور اوپر مد بھی ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، ہم کھڑا زبر کو 2 الف کے برابر کھینچتے ہیں، کھڑا زبر کو 2 الف کے برابر کھینچتے ہیں، اور اوپر جو مد ہے اور یہ بڑی مد ہے، بڑی مد کو ہم 5 الف کے برابر کھینچتے ہیں، 5 حرکت کے برابر کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو حمزہ جو ہے یہ 2 حرکت کے برابر اور مد بڑی مد جو ہے یہ 5 حرکت کے برابر۔ اگر ہم ان دونوں کو جمع کریں تو جواب ہمارے پاس آتا ہے 7، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم حمزہ کو یعنی کہ حمزہ کو ہم کھینچیں گے ایک 7 حرکت کے برابر، 7 حرکت کے برابر ہم اس کو کھینچیں گے۔ کیسے؟ قُلْ أَذَكَرَيْنِ، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کھینچنا جو ہے نا وہ سیکھ لیا ہے۔ ہم کیا کریں گے، ہم 7 حرکت کے برابر اس کو کھینچیں گے۔ أَذَكَرَيْنِ، ٹھیک ہے۔ تو آگے جو لفظ شروع ہو رہا ہے وہ الف اور لام سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو قاعدہ ہے یہ حمزۃ الوصل کا قاعدہ ہے، یہ بھی ہم نے سکھایا ہوا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے حمزۃ الوصل والی کلاس نہیں دیکھی تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو آپ حمزۃ الوصل کو سیکھ لیں تو یہ قاعدہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، کیونکہ ہم نے حمزہ کو ڈائریکٹ ہی زال کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے، ملا دیا ہے۔ وہ کیوں ملایا ہے؟ وہ اس وجہ سے ملایا ہے کہ الف اور لام کو، حمزہ اور لام کو نہیں پڑھا جاتا اگر اس کے پیچھے کوئی اور حرکت ہو، کوئی اور لفظ ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس حرف کو ڈائریکٹ ہی الف لام والے آگے والے حرف سے ملا دیتے ہیں۔ اب الف لام سے آگے جو حرف شروع ہوتا ہے وہ زال ہے، اور زال کے اوپر تشدید ہے، تو زال جو ہے نا وہ مشدد ہوئی، تو لہٰذا ہم کیا کریں گے، ہم حمزہ کو ڈائریکٹ ہی زال کے ساتھ ملا دیں گے، الف اور لام دونوں کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ ہم کیا کریں گے، أَذَكَرَيْنِ، ٹھیک ہے۔ لفظ کو سخت کریں گے، مضبوط کریں گے۔ یہ تشدید کے لیے ہوتا ہے کہ ہم اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لفظ کو ہم نے مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ اب حمزہ کو ہم ڈائریکٹ ہی لے کر جائیں گے، زال کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے، تو ہم نے
अज़्ज़करैनि हर्रमा, ये लफ्ज़ सीख लिया है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखिए इसी आयत के अंदर, कुल अज़्ज़करैनि हर्रमा अमिल उन्सयैनि अम्मश्तमलत। अब हम क्या कर रहे हैं, अम्मल शामलत हम ये नहीं कर सकते, अम्मश्तमलत, ठीक है जी, अम्मश्तमलत, इस तरह हम इसको पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि पीछे हमजा है, तो इसका कायदा भी ये है कि अगर अलिफ के ऊपर हरकत आ जाती है, कोई हरकत आ जाती है, ज़बर ज़ेर या फिर पेश आता है, तो हम इसको हमजा मानते हैं, ठीक है। आगे मीम है, मीम मुशद्दद है, ठीक है। उसके बाद फिर अलिफ है, हमजा है, तो हम अलिफ और हमजा यानी कि अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे। अम्मश्तमलत हम मीम को डायरेक्टली शीन के साथ मिला देंगे, और शीन जो है फिर मुशद्दद है, शीन मुशद्दद है, हम इसे डायरेक्टली उठाएंगे और उसके साथ मिला देंगे, ठीक है। तो हमारे पास लफ्ज क्या बनेगा, अम्मश्तमलत हमारे पास आएगा, अम्मश्तमलत, अम्मश्तमलत, ठीक है। अज़्ज़करैनि अम्मश्तमलत। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ आया होगा। तो इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, इसी तरह एक और हर्फ सीखेंगे। तो आपने करना क्या है, आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है और इसे लाइक करना है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपके एक शेयर से किसी को कुरान मजीद पढ़ना अच्छे तरीके से आ सकता है। तब तक आप अमन में रहें, हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।